الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ولا نكفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة اللہ جل شانہ کا بڑا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں لوگوں کے دین عطا فرمایا. یہ بہت قیمتی دین ہے. اس دین کے پھیلانے میں، اس دین کو اپنانے میں، اس دین پر عمل کرنے میں، اس دین کی تعلیم دینے میں، اس دین کی تبلیغ کرنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں. بہت محنت اور مشقت برداشت کی ہے، بہت زیادہ پریشانیاں برداشت کی، بڑے صبر آزما حالات کا مقابلہ کیا ہے. اللہ جل شانہ نے ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی محنتوں اور مشقتوں کی وجہ سے اس دین کو پھیلایا. دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی کسی چیز کو قربانی دے کر میں مشقت کر کے تکلیفیں برداشت کر کے حاصل کرتا ہے، اس کو اس چیز کی قدر ہوتی ہے. اور جس کو کوئی چیز فری میں مل جاتی ہے، آسانی سے مل جاتی ہے، تو اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی. ایک وہ بات ہے جو بڑی محنت مشقت کر کے پسینہ بہا کر مال کماتا ہے اور پھر اس کے بعد میں دھیرے دھیرے جائیداد بناتا ہے، مکان بناتا ہے، گھر بناتا ہے، سامان خریدتا ہے، گھر میں رکھتا ہے. اس کے دل میں اس گھر کی اور گھر کے اندر جو سامان ہے اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں وہ بیٹا، وہ اولاد جن کو وہ گھر وراثت سے مل جائے، گھر کا ساز و سامان وراثت سے مل جائے، تو ان کو اس کی زیادہ قدر نہیں ہوتی. تو کوڑیوں کے بدلے میں اس مال کو فروخت کر دیتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو دین ہے یہ بہت قیمتی دین ہے اور اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت پریشانیاں برداشت کی ہے جب یہ دین تک پہنچا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 13 سال تک مکہ مکرمہ میں مکے کے کافروں نے اتنا ستایا، تکلیفیں دی، پریشان کیا، وہ سب مصیبتیں آپ نے جھیلی اور برداشت کی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، جو ایمان لے آئے تھے، انہوں نے بھی کتنی پریشانیاں برداشت کی. کفار مکہ کو مارتے تھے، پیٹتے تھے اور طرح طرح سے اس کو ستاتے تھے اور تکلیفیں دیتے تھے. ان سب حالات میں بھی انہوں نے دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اور دین پر قائم رہے اور دین کو چھوڑا نہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کا مقام سب سے زیادہ بلند کر دیا اور یہ فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سب سے پہلے یہ ایمان لانے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، ان کا درجہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا درجہ سب سے زیادہ بڑا
کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی. 13 سال تک مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. موجودہ دور کے اندر ہم لوگوں نے دین کو بہت حقیق سمجھ رکھا ہے. دین کو نمبر 2 کی چیز سمجھ رکھا ہے. نمبر اول پر اپنا کھانا پینا سونا، اپنی خواہشات، اپنی غرض، اپنی حاجات و ضروریات، اور نمبر 2 پر دین کو سمجھ لیا کہ اگر ٹائم مل گیا تو نماز پڑھ لی، اگر ٹائم مل گیا تو قرآن پڑھ لیا، اگر ٹائم مل گیا تو حدیث پڑھ لی سن لی، اگر ٹائم مل گیا تو ذکر کر لیا. یعنی اول نمبر پر اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو، اپنے کام کاج کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی غرضوں کو پہلے رکھا ہے اور دوسرے نمبر پر دین کو رکھا ہے. صحابہ کرام نے اور بزرگان دین نے اول نمبر پر دین کو رکھا تھا کہ سب سے پہلے نماز، سب سے پہلے قرآن پاک، سب سے پہلے اللہ کا ذکر. اب اس کے بعد جو ٹائم ملا تو اب دوسرے کام بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کام ہے، اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، وہ کام بھی کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال مال کمانا بھی فرض ہے دوسرے فرضوں کے بعد، یعنی نماز پڑھنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد، قرآن پاک پڑھنے کے بعد، یہ دینی فرائض جو ہے ان کو ادا کرنے کے بعد پھر آپ اس کام کے لیے بھی وقت نکالیے کہ حلال مال کمائیں تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مانگنا نہ پڑے. حلال مال کما کر اپنا گزر بسر کرے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، یہ بھی ایک فرض ہے دوسرے فرضوں کے بعد. تو اول نمبر پر دین کو رکھیے، اول نمبر پر ہماری نظر میں ایمان ہو، اول نمبر پر اسلام ہو، اول نمبر پر دین ہو کہ دین میں کمی نہ آ جائے، دین کے اندر جو کام ہے اس میں کمی نہ آ جائے. یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے. دین کو ہم اول نمبر پر رکھیں. صحابہ کرام نے کیونکہ قربانیاں دی تھی دین کے لیے، اپنے اوپر مار کھائی، پٹائی برداشت کی، بھوکے رہے، پیاسے رہے، تکلیفیں برداشت کی، گھروں سے نکالے گئے، خاندان چھوڑنا پڑا، ماں باپ چھوڑنا پڑے، بے گھر ہو گئے، بے سہارا ہو گئے، بے یار و مددگار ہو گئے، سب کچھ برداشت کیا، لیکن یہ برداشت نہیں کیا کہ دین کو چھوڑ دیں. اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی، اس لیے وہ دین کو اول نمبر پر رکھتے تھے اور باقی چیزوں کو دوسرے نمبر پر رکھتے تھے. یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہو گئی، اب صحابہ کرام جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، ہر وقت دل میں یہ جذبہ رہتا تھا کہ حضور کے پاس جائیں، حضور کے پاس بیٹھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کریں، زیارت کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کریں. ہر وقت یہ جذبہ رہتا تھا. بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہ نہیں پاتے تھے. اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوگی تو ان کو کتنا رنج ہوا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اس کا ہم لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کہ وہ کوئی بھی وقت حضور کے بغیر نہیں گزار سکتے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا تعلق، اتنی محبت کہ ہر وقت حضور کی مجلس میں آنے کے لیے دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے، ہر وقت حضور سے بات کرنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
سے علم حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اور حضور کے ایک اشارے پر، حضور کے ایک حکم پر جان قربان کرنے کا جذبہ ان میں تھا۔ کتنی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، ان کو کتنا غم ہوا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا زیادہ ان کے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہیں، انہوں نے فرمایا صبت علیہ مصائب لو انها صبت علی الایام سن لیالی۔ میرے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی وجہ سے اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، اتنا زیادہ غم ہوا، اتنی زیادہ تکلیف ہوئی، اتنی زیادہ مصیبت میرے اوپر آئی۔ اگر وہ غم کے پہاڑ دن کے اوپر ٹوٹ جاتے تو دن دن نہیں رہتا، رات بن جاتا، دن کا اجالا ختم ہو جاتا، دن کی روشنی ختم ہو جاتی، اور وہ دن دن نہیں رہتا، وہ رات بن جاتا، اندھیرا چھا جاتا، اندھیرا ہو جاتا۔ اتنے زیادہ غم، اتنی زیادہ مصیبت میرے اوپر آئی۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب کا یہی حال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اتنا غم ہوا کہ وہ تلوار لے کر میدان میں آ گئے اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اسی تلوار سے اس کا سر ضرب کروں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اور حضرات گزرے، ان کو سلام کیا اور وہ پتہ نہیں چلا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، آگے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی اتنا غم تھا صحابہ کرام۔ ان حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، وہ سب سے عاشق، ہر وقت حضور کے ساتھ رہنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اسی وقت کے لیے ان کو تیار کیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہوش و حواس میں تھے، وہ آئے اور آ کر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا تلوار رکھ دو، بیٹھ جاؤ، صحابہ کرام کو جمع کیا اور سب کے سامنے انہوں نے خطبہ پڑھا اور خطبے میں آیت پاک پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہی تو ہے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر ان کی وفات ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل دین سے پلٹ جاؤ گے؟ اس آیت پاک کا سنت تھا۔ یہ آیت پاک غزوہ احد میں نازل ہوئی تھی، جب شیطان نے مشہور کر دیا تھا، افواہ پھیلا دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ایسا لگا کہ آیت آج ہی نازل ہوئی، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جاننے کہ ان کی تو وفات ہو گئی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جاننے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا تعلق اللہ سے جوڑ گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دین ہم کو دے کر کے گئے ہیں، وہ دین زندہ ہے اور اس کو قیامت تک زندہ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جب کہ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایبخس الدین وانا حی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی آ جائے؟ یہ جذبہ ہم میں سے ہر ایک کا ہونا چاہیے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی آ جائے؟ اور ہم میں سے ہر ایک کو اس دین پر خود بھی عمل کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھانا چاہیے، اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ دین ہماری زندگی میں بھی
رکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ جماعتوں میں جاتے رہتے جو بڑے حضرات ہیں تاکہ ان کو دین کی فکر پیدا ہو، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی مدرسوں میں داخل کریں تاکہ وہ بچے حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، اور اس دین کو باقی رکھنے والے، دین کی حفاظت کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے بنے، اور ہم لوگ اللہ والوں سے جڑیں اور ذکر سیکھیں۔ اللہ کا ذکر جو ہے اس سے ہماری نمازوں میں جان پیدا ہوگی، ہمارے دین کے اندر تاثیر پیدا ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی ان تینوں لائنوں سے ہم کو جڑنا چاہیے۔ ماشاءاللہ اپنے مدرسہ سے چل رہا ہے، اور اس مدرسے کے اندر باہر کے بہت سارے بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، رہتے ہیں، حافظ بنتے، عالم بنتے، قاری بنتے، مفتی بنتے۔ ہمارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارا بچہ بھی حافظ بن جائے، ہمارا بچہ بھی عالم بن جائے، ہمارا بچہ بھی قاری بن جائے، ہمارا بچہ بھی مفتی بن جائے۔ اس کے لیے یہ مدرسہ ہے، اس مدرسے میں باہر کے بچے آ کر پڑھ کے نکل کر جاتے ہیں، تو قریب میں رہتے ہیں۔ ہم کو زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں پر لائیں، اور اپنے رشتے داروں اور دوست احباب کے بچوں کو یہاں پر لائیں، اور ان کا داخلہ کرائیں، اور ان کو دین کا ترجمان بنائیں، دین کا نمائندہ بنائیں، دین کا خادم بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب